لوگوں کا جو زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کی جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں انٹرٹینمنٹ ایک بہت غالب عنصر ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وہ اپنا کیریئر کے لیے دیکھتا ہے، جاب سیکر ہوتا ہے، لیکن اپنی ہیلتھ کے لیے وہ شاید سب سے آخر میں آتا ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو متھ ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے اسٹڈی کرے۔ یہ ایک بیہیویئر ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ آسان سا فارمولا رکھا ہوا ہے اچھی صحت کے لیے کہ جتنا کم کھائیں گے، جتنا سادہ کھائیں گے، جتنا قدرتی کھائیں گے، اتنی ہی آپ کے لیے صحت اچھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا 35 سال کا تجربہ ہے ایگریکلچر کی فیلڈ میں۔ یہ ہمیں بتائیں گے کہ کس طرح انسانی جسم کے لیے قدرتی خوراک اور ایک صحت مند زندگی، جن میں ایکسرسائز بھی شامل ہے اور اچھی خوراک بھی شامل ہے، کس طرح ہم ان چیزوں کو فالو کر کے اپنی زندگی میں صحت کے عنصر کو مناسب اور بہتر رکھ سکتے ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ خوراک کو گھر میں اگانے کا کیا طریقہ ہے، کچھ سبزیاں جو ہم آسانی سے گھر میں اگا سکتے ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور اس حوالے سے کچن گارڈننگ کا جو کانسیپٹ ہے اس پہ کس طرح سے کام کیا جا سکتا ہے، اور مورنگا سپر فوڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد بسرا صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ سر، آپ کا ماشاءاللہ سے 35 سال کا ایکسپیرینس ہے ایگریکلچر کی فیلڈ میں۔ سر، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ لوگ اپنی ہیلتھ کے بارے میں اتنے کانشیس کیوں نہیں ہیں؟ ہم جیسے ایجوکیشن، جاب کے حوالے سے بہت زیادہ سرچ کرتے ہیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ، تو ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو اتنی کیوریوسٹی کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، لوگوں کا جو زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یا ان کی جو ایکسیس ہے انٹرنیٹ کے اوپر، وہاں انٹرٹینمنٹ ایک بہت غالب عنصر ہے۔ وہ ہر بندے کا ٹائم لے جاتا ہے، تو ہر بندہ جب نیٹ پہ بیٹھتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا ٹائم جو ہے نا اسی کو لگ جاتا ہے۔ دوسری چیز ہوتی ہے وہ اپنا کیریئر کے لیے دیکھتا ہے، جاب سیکر ہوتا ہے، لیکن اپنی ہیلتھ کے لیے وہ شاید سب سے آخر میں آتا ہے۔ تو ہیلتھ کے لیے زیادہ تر جو اس کے جو کنسیپٹ ہیں وہ جو خاندانی طور پہ یا سنے سنائے چلتے ہیں انہی کے اوپر زیادہ ہوتے ہیں۔ خود سے وہ براؤز نہیں کرتا، خود سے اسٹڈی عام بندہ نہیں کرتا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو متھ ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اس کے لیے اسٹڈی کرے۔ یہ ایک بیہیویئر ہے، لیکن آہستہ آہستہ اب لوگ آ رہے ہیں اس کے اوپر۔ اور دوسرا ہے کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر نالج اویلیبل بھی ہے وہ بڑی مشکل زبان میں عام فہم نہیں ہے، یا تو وہ انگلش میں ہے، اس میں سائنٹیفک ٹرمز ہیں، یا اس میں لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ اس کو بڑے مشکل انداز میں بیان کر دیتے ہیں، یا لوگوں کو ڈرا اتنا دیتے ہیں۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کسی نے کہا کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے، تو اس نے پھر پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ وہ جو ڈرا دیتے ہیں نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں، اس کی باتیں ہی نہ سنو، تو لوگ اس کو سنتے ہی نہیں۔ تو یہ ایک بیلنس کر کے جو دیں گے تو تب لوگ سنیں گے اس کو نا۔ سر، سادہ زندگی اور قدرتی خوراک کی انسانی صحت کے لیے کیا اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا یہ آسان سا فارمولا رکھا ہوا ہے اچھی صحت کے لیے کہ جتنا کم کھائیں گے، جتنا سادہ کھائیں گے، جتنا قدرتی کھائیں گے، اتنی ہی آپ کے لیے صحت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جتنا آپ اس کو پروسیس کی طرف لے جائیں گے، جتنا زیادہ کھائیں گے اور جتنی مشکل اس کو کرتے جائیں گے اور غلط انداز میں کھائیں گے، اتنی آپ صحت سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو سادہ غذا ایک خواب بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ جب ماڈرن لائف سٹائل ہے، جب اربنائزیشن ہو گئی ہے، تو اس میں جو دیہاتی ایک کلچر ہوا کرتا تھا پہلے، تو اس میں سادہ اور عام اور قدرتی غذا اویلیبل بھی تھی، اور اس وقت زیادہ کمپلیکس چیزیں تھیں ہی نہیں۔ اس وقت برگر، پیزے، شاورمے ہوتے ہی نہیں تھے، بیکریاں ہوتی ہی نہیں تھی، ڈرنکس ہوتے ہی نہیں تھے، تو اویلیبل ہی سادہ تھی۔ تو سادہ تھی تو لوگوں کی صحت قدرے بہتر تھی۔ اب سے تو جب سے یہ پروسیس فوڈ آئی ہے، صحت بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔
سر ایک نوجوان جو ہمارا انٹرویو دیکھ رہا ہے, آپ اسے ایک سادہ سا ڈائٹ پلان اگر بتائیں جو قدرت کے بڑا قریب ہو, نیچر کے بڑا قریب ہو, تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ناشتے میں کیا کھائے, دوپہر کے کھانے میں کیا کھائے, رات کے کھانے میں کیا کھائے؟ دیکھیں پہلے تو ہر بندہ جو ہے نا وہ کم از کم 5 چیزیں دیکھیں اپنی فوڈ کے اندر, ٹھیک ہے, کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس نے اس کا خیال رکھنا ہے. پہلی چیز جو آپ سالٹ کھاتے ہو, نمک, جی, وہ آپ نے پروسیسڈ نہیں کھانا, قدرتی کھانا ہے. دنیا کا جو بہترین نمک ہے جسے پنک ہمالین سالٹ اب لوگ جاننا شروع ہو گئے ہیں تھوڑے سے زیادہ ماڈرن یا فیشنیبل زبان میں, ہے وہی وہ پتھر والا یا ڈھیلے والا نمک جو قدرتی نا وہی ہے, وہ دنیا کا بہترین نمک ہے. اور اس کے اندر جو آیوڈین بھی قدرتی طور پہ اور جو منرلز موجود ہیں وہ قدرتی طور پہ موجود ہیں, وہ ٹھیک ہے. لیکن جو پروسیسڈ نمک اب آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کے اندر ضرور سے زیادہ آیوڈین بھی ڈال دیا گیا جو کہ ہر بندے کی ضرورت نہیں, وہ بھی بیمار کر رہا ہے. دوسری چیز ہے میٹھا. میٹھا انسان کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اب اس میں جو پروسیسڈ میٹھا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ وائٹ شوگر یعنی چینی کی شکل میں موجود ہے. اب اس کو زیادہ آپ لیں گے, یا جو ڈرنکس کے اندر جو فرکٹوز, ہائی فرکٹوز سیرپ ہوتا ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں, وہ صحت کے لیے دونوں خراب ہے. تو قدرتی میٹھے ہیں, قدرتی میٹھے میں سب سے آئیڈیل میٹھے تو فروٹس کے میٹھے ہیں, کھجور کا, شہد کا, یہ آئیڈیل ہے. لیکن اس کے بعد کھانوں میں جو آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ گڑ اور شکر ریلیٹیولی بہتر ہے. گڑ اور شکر کو اگر ذہن میں کوئی یہ لے کے آئے کہ یہ بالکل وہی ہے جو چینی سے, کیا فرق ہے؟ تو کیلوریز تو سیم ہے, موٹاپے کے لیے فرق نہیں پڑے گا, لیکن اس کے ساتھ ایڈیشن ہمیں منرلز اور وائٹامنس بہت زیادہ مل جاتے ہیں قدرتی حالت میں. تیسری چیز جو آپ نے خیال رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میدے کا استعمال. سب سے اب ماڈرن لائف میں ایک بہت بڑی جو خطرناک چیز ہے وہ میدے کا بے تحاشا استعمال ہے. ٹھیک ہے, میدا سٹارچ ہے. آپ سمجھے جب میدا کھا رہے ہیں نا تو آپ ڈائریکٹ گھی اور چینی کے پھکے مار رہے ہیں بس, وہ آپ آٹا نہیں کھا رہے. لیکن جو چکی کا پیسا ہوا یا ہول گرین کا جو کنسیپٹ ہے یا ملٹی گرین کا کنسیپٹ ہے وہ اپنی خوراک میں حصہ بنائیں گے تو ٹھیک ہے. اور اگلی چیز جو ہے نا وہ ہے کوکنگ آئلس. گھی کون سا یوز کرنا ہے؟ اب گھر کے اندر اگر آپ زیادہ کوکنگ آئل یوز کریں گے یا بناسپتی گھی یوز کریں گے وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جو دیسی گھی قدرتی وہ بہترین ہے, اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر سرسوں کا تیل یا کینولا کا آئل وہ اس کے لیے بہترین ہے. تو پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو بھی آپ نے کھانا ہے اس میں دیکھیں ان کی ریشو کتنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ناشتہ کرنا ہے. ناشتے میں عام طور پہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ایک جو سب سے امپارٹنٹ میل ہے ایک دن کا وہ ناشتہ ہے. بالکل. اب ناشتہ ہر بندے کی ایکٹیویٹی کے حساب سے, ایک بندے نے صبح اٹھ کے سارا دن جسمانی مشقت کرنی ہے, بہت زیادہ کام کرنا ہے, اس کے لیے تو پراٹھے بھی ٹھیک ہے, اس کے لیے تو تھوڑا ہیوی بھی ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا ماڈرن لائف سٹائل ہے کہ جس میں آپ نے اوور سٹنگ کرنی ہے, انڈور سارا دن بیٹھنا ہے, گاڑی میں بیٹھنا ہے, دفتر میں بیٹھنا ہے, اس کے بعد سارا دن ہی بیٹھنا ہے, موومنٹ ہی نہیں ہے, اس کے لیے پھر یہ ہونا چاہیے کہ نیوٹرینٹ رچ ہو. وہ نیوٹرینٹ رچ کیا ہے؟ اس کے لیے آئیڈیل کیا ہے؟ دہی, انڈا اور اس کے ساتھ نٹس. دہی, انڈا, نٹس اور شہد, اس کا کمبینیشن ایک آئیڈیل ناشتہ ہے. اس کے اندر کوئی روٹی نہیں, کوئی پراٹھا نہیں, کوئی بریڈ نہیں, کوئی رس نہیں, کوئی چیز نہیں ہے. یہ کھا کے ہیوی بھی نہیں ہونا اور اس کو سارا دن کے لیے بہترین انرجی مل جانی اس کو. اور کوئی نہ کوئی فروٹ ضرور شامل کرنا ہے, کیونکہ وائٹامن سی کے بغیر آپ کی ایک ایکٹیو لائف نہیں ہو سکتی. تو وہ فروٹ ہمارے روٹین میں نہیں شامل, اس کو تھوڑا شامل کر لیں تو یہ بہترین ناشتہ ہے. یہ سارے بھی کر لیں تو سب کے لیے بہترین ہے. اب دوپہر کا جو کھانا ہے, دوپہر کے کھانے کو ورکنگ لنچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا آفس ورک ختم ہو جاتا ہے دوپہر کو تو ٹھیک ہے, پھر آپ تھوڑا ہیوی بھی کھا سکتے ہیں. اب دوپہر کو اچھی ہیلدی ایک ایکٹیویٹی کے لیے کیا ہے کہ دوپہر کے کھانے میں ایک حصہ سیلڈ اور ایک حصہ روٹی یا چاول, اور اس سے ہاف حصہ جو ہے نا وہ آپ کا سالن یا گوشت یا دال. یہ ایک بڑا آئیڈیل کمبینیشن ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جتنا آپ کے پیٹ کے اندر روٹی یا چاول نے جانا ہے اتنی ہی کوانٹٹی سیلڈ کی جانی چاہیے. تو پھر وہ بیلنس ہوگا. اگر وہ یہ کہ آپ 2-3 روٹیاں یا پلیٹ بھر کے چاول کھا لیں اور سیلڈ کے نام پہ 1 یا 2 کاش کھیرے کی لے لیں یا ٹماٹر کا چھوٹا, وہ بیلنس نہیں ہے. وہ پھر آپ کی باڈی میں اضافی ہو جائے گا. جتنی انرجی آپ برن کر رہے ہیں اس سے زیادہ آپ لے رہے ہو. بالکل. پھر رات کا جو کھانا ہے
رات کے کھانے، اب یہ پرانا کنسیپٹ تو یہ ہے کہ ہلکا کھائیں اور جلدی سو جائیں. ٹھیک ہے. بھائی اگر تو آپ نے 9 بجے 10 بجے سو جانا ہے، پھر مغرب کے ٹائم ایک چھوٹی سی چپاتی سالن کے ساتھ کھا کے اور 1 گھنٹے بعد دودھ کا ایک کپ پی کے تو سو جائیں. لیکن جب رات کو آپ نے 2 بجے 3 بجے تک جاگنا ہے تو پھر اگر اتنا تھوڑا کھائیں گے تو پھر آپ کو 11 بجے پھر بھوک لگ جائے گی، بالکل 12 بجے پھر بھوک لگ جائے گی. تو اس لیے، اور زیادہ تر اب لوگ جو ایکسرسائز کرتے ہیں، جم کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، وہ بھی اب مغرب کے ٹائم یا عشاء اس ٹائم کرتے ہیں زیادہ تر. تو اس کے بعد پھر آپ کو پیٹ بھر کے کھانا کھانا چاہیے. حالانکہ یہ لوگوں کے ذہن میں جھٹکا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھائیں، اس لیے کہ آپ نے فوراً نہیں سونا، آپ نے لیٹ کرنا ہے. لیکن پیٹ بھرنے سے قطعاً مراد نہیں ہے کہ رات کو زیادہ آئل والی چیزیں رات کو نہیں کھانی. اگر آپ کو شوق ہے فرائیڈ اور آئل، وہ صبح پھر بھی کھا سکتے ہیں، رات کو مت کھائیں کیونکہ وہ اس کی کولیسٹرول میں کنورشن زیادہ ہوتی ہے. تو اس لے کر رات کو روٹی کھائیں، ساتھ گوشت لیں. گوشت میں باربیکیو اسٹیکس کا کنسیپٹ ہے یا دال کا کنسیپٹ ہے، شامیہ ساتھ وہ ضرور لیں تاکہ آپ کا پیٹ وہ فل رہے. تو یہ ایک نارمل سا ایک کوئکلی جو بتایا جا سکتا ہے ڈائٹ پلان، وہ تو ایسے ہے. سر پچھلے 15-20 سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو بیماریوں کی ریشیو بہت بڑھ چکی ہے، خاص طور پہ دل کی بیماریاں، شوگر اور گردے فیل ہونا اچانک، یہ بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو پاکستان کے اندر یہ بیماریاں دوسرے ملکوں سے زیادہ ہے. دنیا میں ہارٹ اٹیک اتنا نہیں ہے جتنا پاکستان میں ہے. شوگر جو ڈائبٹک لوگ ہونا دنیا میں اتنی ریشو نہیں جتنی پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ڈائبٹک پیشنٹ اور یہ ہارٹ کے، یہ شاید دنیا میں جو چند زیادہ بیماریوں والے ملکوں میں سے ہم ایک ہیں. شاید پہلے 4-5 ملکوں میں ہوں گے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ لائف سٹائل. یہ بیماریاں نہیں ہیں، یہ پیتھوجینک بیماریاں نہیں ہیں، یہ لائف سٹائل ہے. پیتھوجینک سے کیا مراد ہے؟ کوئی انفیکشن کیڑا گیا، جیسے آج کا کرونا ایک وائرس کی وجہ سے ہے، انفلوئنزا ایک وائرس کی وجہ سے ہے، ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بیماریاں وہ کسی بیکٹیریا، کسی وائرس، کسی فنگس کی وجہ سے ہیں. یہ بیماریاں ان کی وجہ سے نہیں ہیں. یہ غلط فوڈ اور غلط ایٹنگ ہیبٹس اور لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہیں. اب اس پہ کیوں آتی ہیں؟ یہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. اس میں اگر ہیوی سائنس نے، میں آپ کو سمپل سے ایک فارمولا بتاؤں. آپ میٹھا کھاتے ہیں جی یا میدا کھاتے ہیں، تو وہ میٹھا یا میدا یعنی زیادہ اسٹارچی فوڈ، اب یہ سمجھے ساری بیکری، ٹھیک ہے، ساری بیکری، بالکل ایسے سارے آپ کی فاسٹ فوڈ، بیکری فاسٹ فوڈ ساری جو آپ کھاتے ہو اور سفید آٹا کھاتے ہو اور ڈرنکس جو پیتے ہو سارے، اس میں میجر عنصر کس چیز کا؟ کاربوہائیڈریٹس کا ہے اور سٹارچ کا ہے یا فرکٹوز سیرپ کا ہے. اب وہ جو آپ کے جسم میں جائے گا تو وہ کس میں کنورٹ ہونا ہے؟ ایک گلوکوز میں، فرکٹوز میں. گلوکوز جو ہے نا وہ آپ کو کتنا چاہیے؟ جتنی باڈی کی ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ہر سیل کو گلوکوز چاہیے. ٹھیک ہے. تو گلوکوز چینی سے اور سٹارچ سے مل رہا ہے آپ کو فوری طور پہ، کوئک سورس یہ. اچھا، اب آپ کو جتنی ضرورت ہے اگر اتنے لیں گے وہ برن ہو جائے گا. کم لیں گے تو تھوڑی سی ویکنیس ہوگی، لیکن وہ اب دوسری جگہ سے لے لے گا، ویکنیس تب بھی نہیں ہوگی. لیکن جب ضرورت سے زیادہ لیتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ باڈی کو انسولین زیادہ بنانا پڑے گا، آپ کے پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑیں گے شوگر کو ایک لیول تک رکھنے کے لیے. اب جب پینکریاس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تو پھر وہ پینکریاس کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے. پھر آپ کو ڈائبٹیز کی ایک لمبا سبجیکٹ ہے، پھر ڈائبٹیز ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی چینی کا، اسی شوگر کا ایک دوسرا پارٹ فرکٹوز ہے. ٹھیک ہے. وہ فرکٹوز ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، وہ لیور میں چلا جائے گا. لیور میں جا کے لیور نے اس کو کولیسٹرول میں کنورٹ کر دینا. سمپل بریفلی بتاؤ، کولیسٹرول میں کنورٹ کر دینا. اب کولیسٹرول کی بھی کتنی قسمیں، ہم چلو بیڈ کولیسٹرول کہہ رہے ہیں، اس میں کنورٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا یہ کہ آپ جو فرائیڈ چیزیں کھا رہے ہو جس میں یہ بناسپتی گھی اور کوکنگ آئل بہت زیادہ ہے، یا بار بار ری یوزڈ کوکنگ آئل، کتنا بھی اچھا آئل ہو تو بازار میں آپ جتنی فوڈ لیتے ہو وہ ایک دفعہ بنا کے باقی پھینک نہیں دیتے، وہ بار بار یوز کرتے ہو. تو ایک دفعہ جب آدھا پونا گھنٹہ جب ایک آئل یوز ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ٹرانس فیٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے جسم میں جاتے ہیں، وہ بھی کولیسٹرول میں کنورٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ جا کے کولیسٹرول میں کنورٹ ہوں گے، پھر شریانے بند کریں گے، بلڈ پریشر بھی ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی پلیک بنے گا اور الٹیمیٹلی پھر ہارٹ کی ڈیزیزیں ہوں گی.
اور پھر یہ شوگر لیول مسلسل زیادہ رہے گا, انسولین ریزسٹنس بھی آئے گا, پھر ڈائبٹیز ہو جائے گی. یہ ساری بیماریاں آپس میں ملتی ہیں آپ کی ایٹنگ ہیبٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور اس میں اوور سیٹنگ ایک بہت بڑی ایک ریزن ہے. تو مسلسل بیٹھنا. دوسری چیز یہ کہ آپ نے کڈنیز کا کہا کہ جو ہم پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں جس کے اندر کیمیکلز ہیں, تو جو کیمیکلز ہیں وہ کیمیکلز ہمارے جسم کے اندر ایز اے فارن باڈی آتے ہیں, تو ہمارا جسم سمجھتا ہے کہ یہ خوراک نہیں ہے, کوئی کیمیکل آ گیا. ٹھیک ہے. تو خوراک کے لیے تو انزائم موجود ہے, وہ تو ڈائجسٹ کر دیتے ہیں نا, لیکن جب خوراک نہیں ہے وہ, تو وہ اس کو سمجھتا ہے یہ کچھ اور چیز ہے. اس کو وہ ڈیٹاکسیفائی جب کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو اسی کوشش میں وہ کچھ تو کر لیتا ہے, باقی جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں باقی ڈپازٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ کے لیور میں اور کڈنیز میں. جب وہ مسلسل ڈپازٹ ہوتے ہیں, پھر جب شوگر لیول بھی آپ کا زیادہ رہتا ہے, وہ بھی کڈنی کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں پھر جو ایسے آپ کے پیسٹیسائڈ ریزیڈیو ہے باقی ان کے وہ بھی کیمیکل ہیں, وہ بھی جب آپ فوڈ کے اندر آتے ہیں تو وہ بھی ڈپازٹ ہوتے ہیں, تو آہستہ آہستہ کڈنیز کے اندر سٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں, پھر وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور اس میں پھر آپ کے یہ بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ لائف سٹائل غلط ایٹنگ ہیبٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. سر, قدرتی غذا کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ کچن گارڈننگ کا بھی کانسیپٹ دیتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی سبزیاں لگائیں. سر, یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں. دیکھیں, جتنا آپ خود اپنا خیال رکھ سکتے ہیں کوئی نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ کو یہ جیسے آپ نے تیار ہونا ہے, آپ نے بال بنانے ہیں, شیو کرنے ہیں, کپڑے پہننے ہیں, اپنی پسند کے کرنے ہیں, آپ خود کرتے ہو نا, آپ اپنا خیال رکھتے ہو. نہیں کرو گے تو وہ حلیہ بگڑ جائے گا. اسی طرح آپ کا صحت کا بھی آپ نے ہی خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو بازار کی جو فوڈ ہے اس میں انفارچونیٹلی فوڈ میں پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن فوڈ کے اوپر جو انجوڈیشل سپرے ہوتے ہیں وہ پرابلم ہے. تو وہ ایک لیبل لکھا ہوتا ہے کہ اس کو سپرے کریں, اور جب آپ نے مارکیٹ کرنا ہے تو اسے ہفتہ یا 10 دن یا 15 دن اس سے پہلے یہ سپرے نہیں کرنا بند, تاکہ اس کا ایفیکٹ ختم ہو جائے. لیکن اس میں لوگ خیال نہیں کرتے, اور آخری دن بھی سپرے کر کے یا فصل کاٹنے کے بعد, سبزی کاٹنے کے بعد دوائی کے اندر ڈپ کر دیتے ہیں, جو 15 دن پہلے کرنی تھی. وہ اس لیے ڈپ کرتے تاکہ 1-2 دن جب تک اس نے منڈی سے گھر تک جانا ہے نا, تو یہ فریش رہے, اس کے اوپر کیڑا نہ لگے, آپ کی مارکیٹ ویلیو. اب اس کے اندر تو وہ زہر ہے. تو اس کا حل کیا ہے پھر, کہاں سے, بازار سے تو جہاں سے بھی لیں گے وہ کلیئر نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ اپنے گھروں میں کچن گارڈننگ کریں, کم از کم جو سیلڈ ہے وہ تو اپنا اگائیں. پھر آپ مثلا ایک آسان سی مثال ہے, ہر گھر کے اندر سوکھا پودینہ آتا ہے, جو ہڈیاں میں ڈالتے ہیں. سوکھا پودینہ تھوڑا سا لیں, ہاتھوں سے تھوڑا سا مل لیں, آدھے ہو جائیں وہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ کسی بھی برتن میں, کوئی بھی برتن ہو, گملہ ہے, زمین ہے, جہاں کوئی جگہ ہے, آپ کے گھر میں کوئی زمین ہے ہی نہیں, تو کسی پارٹ کے اندر ڈال کے اس کے اندر مٹی ڈالیں, تھوڑی سی کمپوسٹ لے لیں کسی نرسری سے, اس کے اوپر وہ پھیلا دیں, اور تھوڑی سی مٹی اوپر ڈال دیں اور اس پانی لگا دیں. ٹھیک ہے. اب یہ 4-5 دن کے بعد اگنا شروع ہو جائے گا, 10-15 دن کے بعد وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا, اور میکسیمم 1 مہینے کے اندر آپ کو پورا پودینے کے ساتھ, دھنیے کے ساتھ ہرا بھرا آپ کا ایک پارٹ ہوگا. روزانہ آپ اپنی استعمال ضرورت کے مطابق استعمال کریں, چٹنی بنائیں, ڈائریکٹ سیلڈ کے طور پہ کھائیں. دوسرا, پودینہ کہیں سے جڑوں والا لے آئے جس کے ساتھ جڑیں ہوں, وہ لگا دیں, وہ چل پڑے گا. آغاز یہاں سے کریں. تو ایک تو آپ کو کم از کم آپ کو دھنیا اور پودینہ تو گھر کا ملے گا, جس کے اوپر اپنی مرضی کا آپ نے پانی لگایا ہوا ہے. اس کے بعد آہستہ 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 ہر سیزن کی سبزیاں لگائی جا سکتی ہیں. اب یہ پورا ایک فن بن گیا ہے, ایک انٹرٹینمنٹ ہے. اگر یہ ذہن میں کسی کے یہ کنسیپٹ ہے کہ میرے گھر میں اندر تو میرا تو گھر ہی 2 مرلے کا گھر ہے, یا میں 2nd فلور کے اوپر رہتا ہوں, میرے جگہ ہی کوئی نہیں, میں کہاں سبزیاں لگاؤں. تو بھائی اس کے لیے آیا کہ آپ خاص 7ویں منزل پہ رہتے ہو, تو وہاں اب ہینگنگ پارٹس ملتے ہیں, پائپس ملتے ہیں پورے, جن کے اندر آپ کمپوسٹ فل کر کے سوراخ ہینگ کر دیتے ہیں, ان کے اندر سبزیاں لگا لیتے ہیں. اچھا. پارٹس کے سبزیاں لگاتے ہیں, ٹائروں میں سبزیاں لگا لیتے ہیں, بوریوں میں سبزیاں لگاتے ہیں, بالٹیوں میں سبزیاں لگا لیتے ہیں سیزن کے لحاظ سے. تو وہ آپ لرن کرنا شروع کر دیں گے نا, تو آپ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے گھر میں 100%, بعض کا تو ہوتا ہے کہ سبزیاں آپ پھینک رہے ہوتے ہیں, ہمسایوں کو دے رہے ہوتے ہیں, تو بعض کا تو ہوتا ہے کہ آپ خود بازار سے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ مکس تو چلتا رہتا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی صحت کا خود خیال رکھنا ہے, آپ خود گھر میں اگا سکتے ہیں. سر, مورنگا اور سپر فوڈ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اس پہ آپ کی کافی ریسرچ بھی ہے, اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیں.
جی اس سے میں آپ کی ایک بیک گراؤنڈ یہ آپ کو بتاؤں کہ اچھی صحت کے لیے آپ کو کیا چاہیے. آپ نے لفظ سنا ہوگا متوازن غذا. جی کہ متوازن غذا وہ ہے کہ آپ کی جسم کو جو ضرورت ہے نمکیات کی اور وائٹامنس کی اور جو بیسک فوڈ ہے پروٹین ہے فیٹس ہیں کاربوہائیڈریٹس ہیں جو آپ کی جسمانی ضرورت ہے وہ آپ کو سارے ملے. اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ کو کم از کم دن میں 4 سے 5 دفعہ فروٹ اور ویجیٹیبل کی سرونگ آپ کو ملنی چاہیے. تو پھر آپ کا جسم جو ہے نا وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے. اچھا اب 3 ریزن ہے جس کی وجہ سے متوازن غذا نہیں ہو پاتی. اب جب وہ 3 ریزن کیا ہے کہ یا تو آپ کو فوڈ اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ افورڈ ہی نہیں کرتے, آپ صرف سٹارچ ہی کھا کے آپ پیٹ بھرتے ہو, اب آپ کا اکنامک لیول ایسا ہے کہ آپ تو جسٹ جو ملا کھا لیا, سوکھا سا کھا لیا, بیلنس ہی نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو نالج ہی نہیں ہے. بالکل, آپ افورڈ کرتے ہو لیکن آپ کو نالج نہیں ہے. آپ غلط کمبینیشن, جو اچھی چیزیں چھوڑ رہے ہو بری چیزیں کھائے جا رہے ہو. یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. بہت اچھی چیزیں صرف غلط کنسپٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو اور غلط چیزیں کھا لیتے ہو. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو افورڈ کرتے ہیں لیکن آپ اوور ایٹنگ کرتے ہو, بسیار خوری کرتے ہو. بالکل. اب یہ تینوں کی وجہ سے آپ نیوٹریشنلی امبیلنس ہو جاتے ہو, آپ کی غذا متوازن نہیں رہتی اور جسم کے اندر کسی نمکیات کی, اہم نمکیات کی, کسی وائٹامن کی کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جسم کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں. ایک مطلب فار ایگزامپل آپ نے سنا ہوگا کہ کیلشیم کی کمی بہت عام ہے. جی. اب وہ کیونکہ دودھ خالص اویلیبل نہیں ہے یا چائے پینے کی ہیبٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کیلشیم ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی, ٹھیک ہے, اور پھر ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی. اور اس کو کیسے ختم کرنا ہے, پھر ڈاکٹر کہتے ہیں سپلیمنٹ لیں. ایسے سپلیمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو کمی ہو گئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوئی سپلیمنٹ دیا جاتا ہے. اب وہ جو سپلیمنٹ ہے وہ عام طور پہ سنتھیٹک ہوتے ہیں, کیمیکلی وہ بنائے جاتے ہیں. اب اس کی بجائے اب دنیا اس کی طرف آ رہی ہے کہ بجائے آپ سنتھیٹک سپلیمنٹ دیں آپ انہیں قدرتی سپلیمنٹ دیں. آپ ایسی خوراک دیں جس کے اندر وہ نیوٹرینٹس موجود ہیں. مثلا کسی کے اندر کیلشیم کی کمی تو اس کو دودھ اور دہی خالص اور مکھن پنیر اس کو خوب کھلائیں اگر خالص اویلیبل ہے تو. ٹھیک ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کچھ خوراک ایسی بنائی ہیں کہ جن کو کہتے ہیں نیوٹرینٹلی ڈینس فوڈس, ٹھیک ہے, کہ ان کے اندر عام خوراک کے مقابلے میں جو انسانی ضرورت کی خوراک ہے وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے. اچھا. اب سپر فوڈ سائنٹیفک ٹرم نہیں ہے, یہ مارکیٹنگ کی ٹرم ہے لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ٹرم ہے کہ ایسی فوڈ ہے سپر فوڈ ہے. اس کے اندر اگر آپ کو مطلب فار ایگزامپل آپ نے پروٹین کی کمی آپ نے گوشت کھانا ہے, آپ کو کیلشیم کی کمی ہے آپ نے فار ایگزامپل دہی کھانا ہے, آپ کو آئرن کی کمی آپ نے پالک کھانی, وٹامن اے کی کمی آپ نے گاجر زیادہ کھانی, ٹھیک ہے, پوٹیشیم کی کمی آپ نے کیلا زیادہ کھانا ہے. تو آپ کو مختلف خوراک کھانی پڑتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ خوراک ایسی بنا دی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک میں ہی بہت زیادہ ہیں. اچھا. ان کو سپر فوڈ کہتے ہیں. اچھا ان سپر فوڈ میں سے ایک جو بہت بڑی دنیا کی ٹاپ موسٹ سپر فوڈ ہے وہ مورنگا ہے. اچھا. اور وہ مورنگا جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر $5 بلین کا اس وقت دنیا میں مورنگا کا بزنس ہے کیونکہ پاپولیرٹی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ سپلیمنٹ لیتے ہیں. صرف تھرڈ ورلڈ میں نہیں, جو ڈیولپ کنٹریز والے بھی لیتے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو خوراک بہت اویلیبل ہے, ایجوکیشن بہت اویلیبل ہے, وہ بھی فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر فوڈ بیلنس نہیں ہے تو وہ ان کو بھی لینا پڑتا ہے. تو مورنگا کو ایز اے فوڈ سپلیمنٹ لیا جاتا ہے. تو یہ آپ کے جسم کے اندر بے شمار جو خوراک کی کمی اس کو پوری کرتا ہے. تو کہتے ہیں 98 ایسے کمپاؤنڈ اس کے اندر موجود ہے جو کہ انسان کو چاہیے, اس کی اچھی صحت کے لیے چاہیے. اور جسم کی توڑ پھوڑ جو ہوتی ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہے, منرلز بہت موجود ہے, وٹامنس بہت زیادہ موجود ہے. تو اس کو جب خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو بے شمار جو بیماریاں ہیں جو کسی نہ کسی خوراک کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہیں وہ کافی حد تک پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر ایسے بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈز موجود ہیں جو ڈائریکٹ بیماریوں کو ہم کہتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں یہ میڈیسن پلانٹ ہے کہ فلاں دوائی لیں یہ ڈائریکٹ ایز اے میڈیسن کام کرتا ہے. تو بہت ساری بیماری جیسے کولیسٹرول, دل کی بیماریاں, جوڑوں کے درد, اس میں اگینسٹ یہ ایز اے میڈیسن پلانٹ بھی کام کرتا ہے. تو اس لیے یہ تیزی سے پاپولر ہو رہا ہے مورنگا. سر اس میں کیمیکلز وغیرہ کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہے مورنگا میں؟ دیکھیں اگر مورنگا کو اگانے میں اگر سپرے بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں
تو پھر تو ہو سکتا ہے ان کے اندر تھوڑے سے کیمیکل ہو جائیں، لیکن عام طور پہ اس کے اندر کچھ زیادہ بہت زیادہ جو دوائیوں کو استعمال نہیں ہوتا، تو قدرتی طور پہ ہے، تو اس لیے کافی سیف ہے یہ۔ سر اچھی صحت کی اگر ہم بات کریں تو خوراک کے ساتھ ساتھ اور کون کون سے فیکٹر ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی 3 چیزیں ہیں جی، آپ کو اچھی صحت کے لیے یہ تینوں چیزوں کا بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز اچھی متوازن غذا، ٹھیک ہے، دوسری چیز آپ کی جسمانی ایکٹیویٹی، انرجی ان انرجی آؤٹ، ٹھیک ہے، کہ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ آپ نے ایکٹیویٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، جسم مشقت کرنی ہے، آپ نے واک ایکسرسائز یا جسمانی مشقت کرنی ہے۔ تیسری چیز ذہنی سکون، ٹینشن فری لائف۔ اگر یہ تینوں نہیں ہوں گے کوئی ایک چیز آپ کی صحت اچھی نہیں کر سکتی۔ اب کہا جاتا ہے کہ سگریٹ سے بھی زیادہ، سگریٹ نوشی سے بھی زیادہ جو بڑی بیماری بن گئی ہے وہ اوور سیٹنگ ہے، زیادہ دیر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سگریٹ سے زیادہ ہے۔ مطلب ایک بندہ سارا دن 20-30 سگریٹ پیتا ہے اور دوسرا بندہ سارا دن 15-16 گھنٹے بیٹھتا ہے، ایک برابر ہے، ٹھیک ہو، اس کو بھی اتنی بیماریاں ہوتی ہیں، نقصان اتنا ہے، اتنا ہی ہے۔ اوور سیٹنگ سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا پرانے لوگ زیادہ صحت مند تھے اس لیے کہ وہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتے تھے، وہ سارا دن پیدل چلتے تھے، اگر پیدل بھی نہیں چلتے تھے تو سائیکل اتنا چلاتے تھے، انہیں جہاں بھی جانا پڑتا تھا انہیں پیدل جانا پڑتا تھا، جسمانی مشقت والے کام زیادہ تھے۔ گھروں میں خواتین تھی وہ کتنا ہاتھوں سے کام کرتی تھی۔ اب یہ کہ سارے وہ مسالے تک بازار سے ریڈی میڈ آ رہے ہیں، وہ مشینیں بھی نہیں، وہ کپڑے بھی وہ کام والی دھو جاتی ہے یا ایک مشین دھو جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر بھی اب چھوٹے ہو گئے ہیں، وہ تھوڑا سا صاف کیا ہوا۔ پہلے سیر بھی بڑے تھے، ایک آدھ بھینس بھی رکھی ہوتی تھی، اس کا چارہ بھی کاٹنا، اس کو بھی دینا، کپڑے ہاتھوں سے دینے، بچے بھی پہلے 8-8 10-10 بچے ہوتے تھے، وہ کھاتے بھی ٹھیک تھے کہ بھاگتے دوڑتے تھے، ان کو بار بار کھانا بھی بننا، سارے کام کرنا پڑتے تھے، اس کو نا صفائیاں کرنا پڑتی تھی۔ اب بچہ بھی 1-2 ہے، باقی سب اب وہ سارا دن ٹی وی موبائل پہ، خواتین بھی بیٹھی ہیں، مردوں کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی۔ تو یہ جو لائف سٹائل ہے نا، اصل میں بیماری کی جڑ یہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب بھی آپ میں سے ملتے جلتے ایسے لوگ جو ابھی بھی ورزش کرتے ہیں، گراؤنڈ میں جاتے ہیں، ان کی صحت آپ سے بہتر ہے بالکل ہے۔ ابھی بھی وہ بچے جو ایتھلیٹ ہیں، جو گیم کرتے ہیں، وہ یہی کچھ کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی صحت ہم سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اب بھی جسمانی مشقت کرتے ہیں ان کی صحت اچھی ہے، اس لیے کہ وہ بیلنس ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اب خوراکیں نہیں رہیں پرانے، بھائی خوراکیں تو میں کہتا ہوں خوراک پہلے سے بہتر ہے، پہلے سے کہیں بہتر ہے خوراک اب۔ اچھا، پہلے جو بادشاہوں کو ملتی تھی اب عام بندے کو ملتی۔ پہلے آپ تو پورا سال میں 1 یا 2 دفعہ گوشت کھاتے تھے، اب روز کھاتے ہو آپ۔ پہلے تو آپ کو کوئی میٹھی چیزیں کبھی کبھار میں، اب روز کھاتے ہو آپ۔ بادشاہ کو چیزیں ملتی تھی لیکن پہلے سارا دن آپ پھرتے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ ایئر کنڈیشن نہیں تھا، جب آپ قدرتی فضا میں بیٹھتے ہو تو آپ کا جسم انرجی خود برن کرتا ہے۔ مطلب فار ایگزامپل آپ درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہو تو آپ کا جسم انرجی خود برن کر کے پسینہ لا کے اور اس کو ٹاکسنز باہر نکالتا ہے، اور جو خوراک ہے وہ ہضم ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کا جسم کا زور ہی نہیں لگ رہا، خوراک وہیں کے وہیں پڑی ہوئی ہے۔ ایسے ہی تو یہ تینوں چیزیں ہیں، اچھی فوڈ، جسمانی ایکٹیویٹی اور ذہنی سکون، یہ تینوں ملتی ہیں تب اچھی صحت ہوتی ہے۔ سر قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے، ان کی فاؤنڈیشن ہے، ان کی کتابیں بھی ہیں، ان کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی سے مہربان ہوتا ہے نا تو اس کو علم دیتا ہے، پھر علم بانٹنے کی توفیق دیتا ہے، بالکل، پھر اس کے اندر تاثیر دیتا ہے کہ اس کی بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ قبولیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے اور قبولیت ہے۔ ایک بندے کے پاس علم ہے لیکن وہ کسی کو نہ بتاتا ہے، نہ بتا سکتا ہے، نہ اس کی بات کسی کو سمجھ لگتی ہے، اس کا مطلب اس میں ابھی قبولیت نہیں ہے۔ تو قاسم علی شاہ کی جو شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور اسی کو یہ علم بانٹ رہے ہیں، لوگوں کو نالج دے رہے ہیں، لوگوں کے سوشل بیہیویئر کے اوپر ان کا خاص سبجیکٹ ہے کہ جو انٹریکشن ہے اپنے آپ کو بلا وجہ ایک جیلسی اور ایک ٹینشن میں، اور یا آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ لائف کیسے گزارنی ہے، تو زندگی گزارنے کے جو آسان اصول ہیں ان کو وہ اتنا مطالعہ کرتے ہیں، مطالعے کے بعد اس میں سے وہ باتیں نکالتے ہیں
اور عام فہم انداز میں دیتے ہیں، کتاب کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، ٹریننگ کی شکل میں اور ایجوکیشن کی شکل میں. تو یہ پورا ادارہ اس کے اوپر کام کرتا ہے. یہ باکمال ہے. یہ میرا خیال ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب اور ان کی فاؤنڈیشن یہ اپنی نوعیت کی ایک واحد مثال ہے پاکستان میں. بہت بہت شکریہ شہزاد بصرہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ قدرتی خوراک کے بارے میں اور صحت مند زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.